اور دو تبلیغ کے مختلف انداز، اور قرآن نے نبی کریم نے بتا دیا کہ آپ نے ماحول کے مطابق تبلیغ کو اپنانا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی مکہ میں، اور سامنا جو تھا وہ بت پرستوں سے تھا، اور یہ بت پرست شاعری جانتے تھے، جنگ کرنا جانتے تھے، اور ان کا خاص ماحول تھا۔ ان کے یہاں کھیتی باڑی نہیں تھی، تجارت کا کام کرتے تھے۔ یہ ایک ماحول، یعنی مکے میں دو قسم کے گروہ ہیں، یا مسلمان ہیں یا کافر، تیسرا کوئی گروپ نہیں۔ اور اس کے مطابق قرآن نے آیات نازل کی، عقائد کی بات کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس طرح بیان کیے، اللہ کی توحید بیان کی، لیکن کس کے انداز میں؟ شاعری کے انداز میں۔ اب مدینے میں جب انٹر ہوئے ہیں اللہ کے رسول، تو وہاں پر مکے والا ماحول نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ کیا ہیں؟ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، باغات ان کے ہیں۔ اور پھر یہاں کے جو لوگ ہیں، اسلام کے آنے سے پہلے دو طرح کے لوگ ہیں، یہودی ہیں یا اوس اور خزرج ہیں۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد تین گروپ بن گئے ہیں وہاں پر، مسلمان، یہودی اور منافق۔ مکے میں اتنی زیادہ تعداد منافقوں کی ہو گئی کہ قرآن ایک پوری سورت قرآن نے نازل کر دی منافقوں کی، اتنی تعداد زیادہ ہوئی۔ اب منافق کس طرح پر وجود میں آئے؟ مکے میں کیوں نہیں تھے؟ مکے میں مسلمان کمزور تھے، جو آدمی کفر کا اظہار کرتا تھا علناً کرتا تھا، واضح کرتا تھا، چھپاتا نہیں تھا کسی چیز کو۔ لیکن مدینے میں مسلمانوں کی پاور ہو گئی، طاقت مل گئی۔ اب ایک ایسا گروہ جو کفر کا اعلان کر نہیں سکتا تھا ظاہری طور پر اسلام کے غلبے کی وجہ سے، تو کیا کیا انہوں نے؟ ظاہری طور پر اسلام کا اعلان کیا، اور اندرون خانہ اپنے کفر کو باقی رکھا۔ اور تعداد کا اندازہ آپ کہاں سے لگا سکتے ہیں؟ جنگ احد سے۔ اللہ کے رسول 1000 کا لشکر لے کر کے مدینے سے نکلے، جنگ کے میدان سے پہلے 300 افراد جدا ہو گئے، 700 میں سے 300 افراد جدا ہو گئے، یعنی 1/3 تقریباً جو ہے آبادی کیا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور منافق کی ایک اور، اس کو ڈیل کرنا مشکل ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کون کافر ہے کون مسلمان ہے، پتہ نہیں چلتا کون کلمہ صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے کون خلوص سے نہیں پڑھ رہا۔ وہاں مشکلات ہوتی ہیں، اور اس ماحول کے مطابق پھر قرآن نے احکام بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ لمبی لمبی صورتیں آ رہی ہیں، احکام، نماز کے احکام بیان ہو رہے ہیں، روزے کے احکام بیان ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کے احکام بیان ہو رہے ہیں، منافقوں سے نمٹنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، یہودیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ ان دو مختلف ماحولوں کے مطابق قرآن نے تبلیغ کو آگے بڑھایا، مکہ میں اس انداز سے، مدینے میں اس انداز سے۔ ایک اور چیز ضروری ہے جو بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں دوسرے خطبے میں، وہ الیکشن ہے یہاں کے۔ یہاں کا آپ کا مستقبل یہیں ہے، کاروبار آپ کا یہاں ہے، نوکریاں آپ کی یہاں ہیں، رہائش آپ کی یہاں ہے۔ اب مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے الگ تھلگ ہو، ان کے ساتھ مل کر کے رہ کر کے آپ حرام سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ فلی ان کے ساتھ جو ہے انگیج ہو جائیں، حرام و حلال کا خیال نہ رکھیں۔ ان کی بعض وہ ویلیو جو آپ کے ہاں ویلیو نہیں ہے بلکہ الٹ ہے، ان کو نہ اپنائیں، لیکن یہاں کے معاشرے میں انٹیگریشن کریں۔ اور آپ کو ایک موقع ہے، اور الیکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ احساس ذمہ داری کرتے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں کی ترقی میں آپ شریک ہونا چاہیے، آپ کو وہاں کے قوانین کے بننے اور ٹوٹنے میں آپ کو شریک ہونا چاہیے، وہاں اس معاشرے کا آپ حصہ ہوں۔ جب اس معاشرے کا آپ حصہ ہوں تو یہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ آپ کو اچھے نگاہ سے دیکھے گی، پیار و محبت کے نگاہ سے دیکھے گی، آپ کو تھریٹ نہیں سمجھے گی، آپ کو اپنے لیے مشکل نہیں سمجھے گی۔
اس میں مختلف طریقے ہیں انٹیگریشن کے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ الیکشن میں جو ہے آپ شریک ہو. اور پھر الیکشن میں شریک ہونا بھی کافی نہیں ہے, وہاں ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کے شریک ہوں. یہ ووٹ آپ کی ضمیر کی آواز ہے, آپ کے ارادے کی آواز ہے, آپ کا انتخاب ہے. جس طرح آپ بازار میں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں سب سے بہترین چیز کا انتخاب کریں, سب سے مناسب قیمت والی چیز کا انتخاب کریں, اسی طرح یہاں بھی آپ نے سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا ہے. حتیٰ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز خریدنی ہو تو ایک ہفتہ لگا دیتے ہیں, کہیں غلط چیز نہ مل جائے, کہیں مہنگی چیز نہ مل جائے, کہیں غیر مناسب چیز نہ مل جائے. تو یہ الیکشن میں بھی آپ نے پہلے شرکت کرنی ضروری ہے, پھر اس کے بعد اچھا انتخاب کریں آپ. وہ پارٹیاں جو آپ کے فیور میں ہیں, جو آپ کے نفع میں ہیں, جو اس ملک کو ترقی دے رہی ہیں, وہ پارٹیاں جو آپ کی ویلیو کو پاس رکھتی ہیں, وہ پارٹیاں جو آپ کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں, ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں, تاکہ اس معاشرے کے آپ مفید جو ہے وہ رکن بنے, اور اس معاشرے میں آپ اور دوسرے جو لوگ رہ رہے ہیں ایک دوسرے کو اس معاشرے کا پارٹنر سمجھیں, اس معاشرے کا شریک سمجھیں. دیکھیں نا, کاروبار میں بھی دو پارٹنر جب ہوتے ہیں نا, جو پارٹنر دلچسپی نہیں لیتا نا, جو نفع نقصان کی طرف نہیں دیکھتا, جو پلان کی طرف نہیں دیکھتا, جو آمدن کو اور اخراجات کا بیلنس نہیں رکھتا, وہ پارٹنر کیا ہوتا ہے, یا تو پارٹنرشپ سے جاتا رہتا یا جو ہے وہ نقصان اٹھاتا. انسان اپنی زندگی میں ہر جگہ پارٹنر ہے, ہر جگہ. مذہبی معاملات میں پارٹنر ہے, گھر میں پارٹنر ہے, معاشرے میں وہ پارٹنر ہے. تو اگر چاہتا ہے اس پارٹنرشپ سے اسے فائدہ حاصل ہو تو پارٹنرشپ کے اصولوں کو مد نظر رکھے. اس معاشرے میں بھی اس کی بنیاد کیا ہے, وہ ووٹ ہے. ووٹ کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھیں, اپنا حق سمجھیں, اس کو ویلیو سمجھیں, تب جو ہے وہ آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے. اس معاشرے میں آپ ترقی کر سکیں, اس معاشرے میں آپ آگے بڑھ سکیں گے. ووٹ نہ دیں, الیکشن میں شرکت نہ کریں, کل آپ کے خلاف کوئی قانون بنے تو پھر آپ گلہ کرنے کے حقدار نہیں بنتے. آپ پھر شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے دلچسپی نہیں لی. دلچسپی نہیں لی تو جو لوگ دلچسپی لی ہے ان کی مرضی کی قانون بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.